اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب فعصی ثم ادبر یسعی الی آخرہ۔ سورہ نازعات کی تجزیہ و ترکیب ہو رہی ہے، اس میں کبھی کبھی کچھ تفسیری گوشے بیان کر دیتا ہوں جہاں ضرورت ہوتی ہے، ضروری ہوتا ہے، اور ترجمہ بھی اکثر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ترجمے کے ذریعے سے تجزیہ و ترکیب میں آسانی فراہم ہو آپ کے لیے۔ تو یہاں جناب موسیٰ اور فرعون کی داستان کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمے کے ساتھ ساتھ تجزیہ و ترکیب کی تھی کہ جناب موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ کیا تجھے رغبت ہے اس بات میں کچھ کہ میں ہدایت کروں تیری اور تیرے نفس کو پاکیزہ بناؤں، تیری رہنمائی کروں معرفت ربانی کی طرف تاکہ تو خوف خدا اختیار کرے۔ فذهب یہاں ہے نہیں مذکور، مقدر ہے، فذهب الی فرعون، موسیٰ گئے فرعون کی طرف۔ فاراہ، اب آیت پڑھیے گا، فاراہ الآیۃ الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں سے باخبر ہے کہ نشانیاں دکھائیں فرعون کو، لیکن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فکذب وعصی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور عصیان کیا، نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، اور اس کے بعد آپ کی طرف پشت کیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا، مطلب مخالفت میں جلدی کی اور سرعت کی، اور مخالفت میں افراط سے کام لیا۔ فحشر فنادی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف پشت کی، مطلب ان کی بات کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت میں سرعت کی اور تیزی کی اور کوشش کی مخالفت میں، اور پھر اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ لوگوں کو اکٹھا کیا، جادوگروں کو بلایا، فنادا، اور جب عوام اکٹھا ہو گئی، سب اکٹھا ہو گئے تو پکارا، انا ربکم الاعلی، فقال، ندا کرتے ہوئے اس نے پکارا اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، پھر اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کیا اور اس کو سزا دی، دنیا میں بھی دی اور آخرت میں سزا ملے گی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اور فرعون کا واقعہ لوگوں کے لیے عبرت کا سبب ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جو خوف خدا اختیار کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان آیتوں کو دیکھتے ہیں تجزیہ و ترکیب کے لحاظ سے۔ فاراہ الآیۃ الکبریٰ سے شروع کرتے ہیں، فتخشی تک تو ہو گیا تھا گزشتہ درس میں۔ جملوں کے ذرا سی وہ بتا دیتا ہوں میں، جو چھوٹے چھوٹے جملے آئے ہیں پچھلی آیت میں وہ کیا ہیں۔ قل سے لے کر کے جملہ آخر تک تھا، وہ محلً اعراب نہیں رکھتا ہے چونکہ عطف ہوا ہے اذهب کے اوپر، اور اذهب مستأنفہ ہے تو جو معطوف ہے وہ بھی معطوف علیہ کے طریقے سے اعراب نہیں رکھتا۔ حل لکا والا جو جملہ ہے اس جملے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ محل نصب میں ہے چونکہ قل کا مقول ہے، قل کے بعد آیا ہے، لہٰذا مقول قول محل منصوب ہوتا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اور تزکا جو اس میں تتزکا ہے مضارع میں، جب دو تے اکٹھا ہوتی ہے تو قاعدہ یہ باب تفاعل اور باب تفاعل اور تفاعل ایک تے گرایا جا سکتا ہے، لہٰذا تزکا جس میں لکھا ہوا ہے قرآن میں، تو تزکا جو ہے یہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے، اور صلہ ہے یہ موصول حرفی یعنی ان کا، اور یہ آپ پڑھ چکی ہیں ان 14 جملوں میں 7 جملے وہ جو محل اعراب نہیں رکھتے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جملہ صلہ۔ اور اہدیہ کا کیا ہے؟ یہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے، کیوں نہیں رکھتا ہے؟ چونکہ اہدیہ کا عطف ہوا ہے تزکا پہ، جب تزکا والا جملہ صلہ ہونے کی وجہ سے محل اعراب نہیں رکھتا ہے تو اہدیہ کا والا جملہ بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وتخشی، یہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے چونکہ تخشا جو ہے فتخشا، تخشا چونکہ تعلیلیہ ہے، یہ بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے۔ اب آئیے آگے جو کئی ایک ساتھ فے آئے ہیں، وہ سارے کے سارے فے جو 5 فا یہاں استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے،
اگر آیات کو آپ دیکھیے تو ہے فقل، ٹھیک ہے، فَأَرَاهُ، فَتَخْشَى، فَكَذَّبَ، ٹھیک، فَحَشَرَ، یہ آگے کئی فے آ رہے ہیں. یہ سب جو ایک ساتھ فے ہیں، 5-6 فے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عاطفہ ہیں. ٹھیک ہے. اور آیت کا جو لفظ آیا ہے فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْکُبْریٰ، اس میں ارا جو ہے وہ فعل ہے اور فاعل اس کا جناب موسیٰ ہیں، ہوا موسیٰ کی طرف میں پڑھ رہی ہے. الآیتہ یہ مفعول ہے، مفعول دوم. مفعول اول تو اس کے ساتھ متصل ہے ضمیر ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ارا 2 مفعولی ہے. ٹھیک ہے. تو البتہ کبھی کبھی یہ باب افعال میں جا کے رعا جو ہے 3 مفعولی بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال تو ہو مفعول اول ہے، الآیتہ مفعول دوم ہے. الکبریٰ آیت کی صفت ہے، یعنی موسیٰ نے فرعون کو دکھایا، کیا دکھایا؟ آیت کبریٰ دکھایا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فا عاطفہ ہو گیا، کذبہ فعل بفاعل، واو عاطفہ، عصا بھی فعل بفاعل. ثم حرف عطف ہو جائے گا. ادبرا فعل بفاعل، ادبرا کا فاعل ہوا ہے جو موسیٰ اس کی فرعون کی طرف پلٹ رہا ہے. اور یسعیٰ یہ جملہ جو ہے اس میں بھی ہوا ضمیر ہے جو فرعون کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن یہ جملہ یسعیٰ جو ہے جملہ فعلیہ، یہ حال ہے. ادبرا میں چھپی ہوئی ضمیر یعنی فرعون کے لیے حال ہے. یہ فا حرف عطف ہے. حشرہ فعل بفاعل، فا پھر عطف آ جائے گا. نادا پھر فعل بفاعل، فا حرف عطف. قالا جو ہے وہ فعل بفاعل ہو جائے گا. اور انا مبتدا، ربکم مضاف، مضاف الیہ مل کر کے، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے ربکم یہ انا کی خبر ہے، اور العالی ربکم کی صفت ہے. فا پھر جو آیا وہ عاطفہ ہے. اخذہ فعل ہے اور مفعول ہے. اللہ جو ہے وہ فاعل ہے اخذہ کا. ہو مفعول مقدم ہے، چونکہ ضمیر منصوبی اور متصل ہے، ضمیر متصل لہذا مقدم ہو گئی فاعل پر. نکالا جو ہے یہ اخذہ اللہ نکالا، یہاں 2 احتمال ہے. یہ مفعول لاجلی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے. یہ نکالا میں اخذہ کا معنی پایا جا رہا ہے، نیابت کر رہا ہے یہ اخذہ کے مصدر کی. تو نکالا کو آپ تجزیہ و ترکیب کی لحاظ سے کیا بولیں گی؟ مفعول مطلق ہے یہ. ٹھیک ہے. اور مضاف ہے الآخرت کی طرف، آخرت مضاف الیہ ہے، اور واو عطف ہے، حرف عطف جس نے الاولیٰ کو عطف کیا ہے آخرت کے اوپر. اور اولا جو ہے وہ محلاً مجرور ہے، چونکہ اس الف مقصورہ کی وجہ سے اعراب اس کا ظاہر نہیں ہو سکتا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل، فی جار ذالک مجرور، لام جو ہے لام تاکید ہے، عبرتاً انا کا اسم ہے، اور فی ذالک جار مجرور متعلق ہے فعل محذوف کے، اور فعل محذوف کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے کس کے لیے؟ انا کے لیے. ٹھیک ہے. لیمن، لیمن یہ جار اور مجرور، من موصول، یخشا فعل بفاعل صلہ ہے اور محل اعراب نہیں رکھتا ہے. من یخشا مجرور ہے لام کے لیے، لمن یخشا یہ خود متعلق ہے عبرتن کے لیے. اب آئیے ذرا جملات کو دیکھتے ہیں، ذرا سی تجزیہ و ترکیب دوسرے رخ سے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو میں نے کیا عرض کیا کہ فا جو ہے مختلف مقامات پر عاطفہ ہے. آیت یہ مفعول ثانی ہے، منصوب ہے. واو اور ثم دونوں عاطفہ ہیں. نکال مفعول مطلق ہے. نائب ہے مصدر فعل محذوف کے لیے جو اخذہ سے مربوط ہے. اب آئیے آخرت کے اوپر. آخرت مضاف الیہ مجرور، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس میں نئی بھی ایڈ کر دوں اس تکرار میں. مضاف الیہ ہے، مجرور ہے الآخرت،
اور اس کے بعد فی ذالک جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہے خبر انا یعنی ویکونوں کے لیے. ہم مسامعتاً خود فی ذالک کو خبر کہتے ہیں انا کی خبر مقدم، اور لعبرتاً اسم انا. اور لام جو آیا ہے لیمن کے اوپر یہ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، سوری لعبرتاً کے اوپر لام تاکید ہے، تاکید کے لیے آیا ہے. لیمن یہ متعلق ہے عبرتاً کے لیے. اور اس کے بعد جملہ اراہو جو ہے، آپ جملات کو دیکھ لیے، کئی جملے لائن سے چھوٹے چھوٹے آئے ہیں، ان جملات کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر. اراہو اس جملے کا کوئی محل اعراب نہیں ہے چونکہ یہ عطف ہوا ہے مستانفہ کے اوپر، جملہ مستانفہ پر. جملہ مستانفہ پر کس جملے پہ عطف ہوا ہے؟ فَذَهَبَ پر. میں نے عرض کیا تھا فَذَهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ فَأَرَاهُ. فَذَهَبَ مقدر ہے جملہ مستانفہ، یعنی موسیٰ سے کہا جاؤ، فَذَهَبَ موسیٰ گئے فرعون کی طرف، اسی پر عطف ہوا ہے. گئے اور پس انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نشانیاں فرعون کو دکھائیں. تو جب مستانفہ پہ عطف ہو گیا تو محل اعراب نہیں رکھتا ہے. جیسے جملہ معطوفہ مستانفہ محل اعراب نہیں رکھتا، ویسے یہ بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا جملہ ہے کذبہ. اس کا محل اعراب نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عطف ہوا ہے جملہ اراہو پر. اور عصا بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے اس لیے کہ کذبہ پہ عطف ہوا ہے. یہ سب تقریباً ملتے جلتے جملات ہیں، ایک کے بعد دیگر آ رہے ہیں. جملوں کی تعداد زیادہ ہے مگر جملوں کی کیفیت تقریباً ایک ہی ہے، ذرا سے فرق کے ساتھ. ادبرا محل اعراب نہیں رکھتا ہے، یہ معطوف ہے جملہ کذبہ کے اوپر. ادبرا. یسعی ذرا سے مختلف ہے، یسعی محلاً منصوب ہے، حال ہے ادبرا کے فاعل کے لیے، اس حالت میں کہ وہ کوشش کر رہا تھا. کیا کوشش کر رہا تھا؟ موسیٰ کے خلاف سازشیں کرنے میں مشغول تھا. حشرہ یہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے، یہ بھی عطف ہوا ہے. کس پر عطف ہوا ہے؟ یہ جملہ معطوفہ ہے. یہ جملہ معطوفہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے. عطف کس کے اوپر ہوا ہے؟ ادبرا کے اوپر. اور اب نادا ہے، یہ بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے، یہ عطف ہوا حشرہ کے اوپر. قالا جو جملہ آیا ہے یہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے اور یہ عطف ہوا ہے جملہ نادا کے اوپر. نادا فقالا. اب انا ربکم الاعلیٰ ذرا سے مختلف ہے یسعی کی طریقے سے. انا ربکم الاعلیٰ جملہ اسمیہ یہ محلاً منصوب ہے، مقول قول ہے. چونکہ مقول قول محلاً کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی محلاً منصوب ہے. اور اخذ اللہ یہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے چونکہ عطف ہوا ہے کالا کے اوپر. کالا جب محل اعراب نہیں رکھتا تو یہ محل اعراب نہیں رکھتا ہے. جو معطوف علیہ کہہ رہا ہے وہی معطوف کا. انا فی ذالک لعبرتن، یہ والا جو جملہ ہے نا، پورا جملہ انا سے لے کر کے لعبرتن تک، اس کا محل اعراب نہیں ہے چونکہ یہ اخذا کے لیے تعلیل ہے. جملہ تعلیلیہ اتنا مشہور نہیں ہے لیکن بہرحال اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں یہ بھی محل اعراب نہیں رکھتے ہیں. البتہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ جواب قسم ہے. کون سے قسم کا؟ جو سورہ کے شروع میں قسم کھائی گئی ہے، والنازعات سے لے کے آگے کچھ قسموں تک. سوری، معذرت چاہتا ہوں. اور جملہ یخشا اس کے بعد آتا ہے. جملہ یخشا جو ہے وہ بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے اس لیے کہ صلہ ہے فمن یخشا کا، من موصول ہے، یہ صلہ، اور جملہ صلہ اعراب نہیں رکھتا ہے. اس کی کچھ صرفی باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.